نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 59 سے اچھی گفتگو کے فائدے. اچھی بات سے جنت ملنا. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق میں سے آئی، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا. تو اللہ نے اس کے بدلے جو انہوں نے کہا، یعنی ان کی اچھی بات کے بدلے کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات انسان کو باغات کا مستحق بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. شیطان سے حفاظت کا ملنا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. جزاک اللہ خیر. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. کیا؟ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. یعنی اس کا اجر و ثواب ایسی ہے جیسے مال خرچ کرنا. ایک اچھی بات بھی آگ سے بچا سکتی ہے. عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. جزاک اللہ. سیدنا عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا، یعنی چہرے پر بھی اثرات تھے اس ذکر کے. پھر آپ نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے. یعنی اگر مال کے صدقے کی گنجائش نہیں تو اچھی بات ہی کرتے رہو، یہ بھی صدقہ ہے. تو اب ہمیں اچھی باتیں کرنا سیکھنی ہے. جہاں بری باتیں چھوڑنی ہے وہاں اچھی باتیں کرنا بھی سیکھنی ہے. اچھی باتوں میں قرآن و حدیث کی بات تو ہے نہیں، اسی طرح اچھے واقعات، اچھے اشعار، اچھی مثالیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جب ہمارے علم میں اضافہ ہوگا تو گفتگو اچھی ہوگی. جب انتر ہی خالی ہوگا تو منہ پہ کیا آئے گا. ایک اچھی بات اللہ کی خوشنودی اور درجات کی بلندی کا باعث ہے. عن بلال بن الحارث المزنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. سیدنا بلال بن حارث مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. اتنا بڑا اجر ہے. اچھی بات کے بدلے باغات، اچھی بات صدقہ، اچھی بات جنت میں لے جانے کا ذریعہ، اچھی بات اللہ کی رضامندی کا ذریعہ. کتنے فائدے ہیں. اس زبان سے انسان کیا کچھ کما سکتا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. یعنی وہ بات بظاہر دیکھنے میں بڑی معمولی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی. اللہ ہمارے منہ سے بھی ایسی باتیں نکلوا دے. مغفرت اور جنت کو واجب کرنے والی پڑھی. سیدنا مقدام بن شریح اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. ہر ایک کو سلام کریں چاہے کوئی پہچان ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح اچھی بات. نیکسٹ. عن حانية أنه لما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء يوجب الجنة؟ قال عليك بحسن الكلام وغض الطعام. جزاک اللہ. سیدنا حانی کہتے ہیں کہ جب میں وقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کرتی؟ آپ نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یعنی لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث. نیکسٹ. عن ابي هريره انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا رايتك طابت نفسي وقرت عيني فانبئني عن كل شيء. فقال كل شيء خلق من ماء. قال فانبئني بعمل ان عملت به دخلت الجنه. قال افش السلام واقم الكلام وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. جزاک اللہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے. آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتا دیجیے کہ اگر میں اسے تھام لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ان کاموں کو اپنے لیے لازم کر لیں. نیکسٹ. جنت میں خوبصورت بالا خانے. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالله بالليل والناس نيام. جزاک اللہ. سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے شیشہ ہوتا ہے، اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟
فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. اتنے خوبصورت گھر ملے. جی، اچھی گفتگو کے اچھے جسمانی اثرات، زبان اور اعضاء کا تعلق. نیکسٹ. عن ابي سعيد الخدري رفعه قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان وججنا. جزاک اللہ. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے، یعنی صبح ہوتی ہے، تو تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ معلق ہیں، لٹکے ہوئے. اگر تو سیدھی ہو گئی تو ہم بھی سیدھے ہوں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو اس لیے زبان کے اوپر انحصار ہے انسان کے درست اعمال کا. اچھے عمل جب بھی ہوں گے جب بات اچھی ہوگی، ورنہ تو کیا ہے، آپ بہت سارے اچھے عمل کر کے اگر سخت بولیں، کسی سے تلخ بات کریں تو کیا کرایا بھی ضائع ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ معاملہ اچھا کرتے ہیں لیکن بات اچھی نہیں کرتے تو اس شخص کو کیا یاد رہتا ہے؟ معاملہ کے بعد بات یاد رہ جاتی ہے. اس لیے معاملہ بھی اچھا کریں لیکن بات اچھی کریں تاکہ دوسرا خوش ہو جائے. بیماری میں اچھی بات کا جسم پر اثر. جی. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن ابتليت عبدي مؤمنا ولم يشكرني إلى أوهاده أطلقته من كسال ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. جزاک اللہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور بہت رونا دھونا نہیں مچانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی صحت عطا کر دیتے ہیں اور انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مرض العبد بعث الله تعالى اليه ملكين فقال انظر ماذا يقول في عباده فإنه إذا جاءه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول وعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفقته أن أبدل له لحم خير من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. جزاک اللہ. سیدنا عطا ابن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار کرسی کو آتے ہیں. اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے، یعنی تعریف کرتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے. تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پہ حق ہے کہ اگر میں اسے فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اسے شفا دوں گا تو اس سے اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت، اس کے پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، اور میں اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا. یہ بیماری کی حالت میں اچھے کلمات بولنے کا ثواب ہے کہ اگر فوت ہو جائے انسان تو جنت، اور اگر بچ جائے تو پہلے سے زیادہ صحت. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا لا بأس طہور انشاءاللہ.
کہ بیماری صفائی کا ذریعہ بنے گی، پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی. بیماری کو برا بھلا نہ کہنے سے جسم کی طہارت. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المصيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المصيب تدفين؟ قالت الأمة لا بارك الله فيها. فقال لا تصبرهما فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. جزاک اللہ. سیدنا اب جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب، یہ دو ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے، ان کے ہاں تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے ام صائب، ام مسیب، تمہیں کیا ہوا؟ تم کانپ رہی ہو. اس نے عرض کیا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح مٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے. یعنی بیماریوں کو بھی لام تام نہیں کرنا چاہیے، کہنا چاہیے بس اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے اس میں کہ اللہ نے مجھے یہ بیماری دی. تو جو انسان بیماری کے موقع پر اچھے الفاظ منہ سے نکالے گا وہ بیماری اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی. اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ کا ظاہر ہو جانا. جی. عن سلیمان بن سرد قال استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. صحيح البخاري. جزاک اللہ. سیدنا سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گالی گلوچ کیا. ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اسے کہہ دے تو اس کے غصے کی حالت چلی جائے. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے. لوگوں نے اس آدمی سے کہا کیا تو سن رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں. یعنی غصے میں اس نے اور غلط سا جواب دیا اور اعوذ باللہ نہیں پڑھا. غصہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے. تو غصے کے کنٹرول کا علاج بتایا گیا ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو تو انسان اعوذ باللہ شروع کر دے تو پھر اس سے نقصان نہیں ہوگا. جیسے آندھی طوفان آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں تاکہ مٹی کم سے کم پڑے تو پھر نقصان نہیں ہوتا. تو اسی طرح غصے کے موقع پر بھی انسان اللہ کی پناہ لے شیطان مردود سے تو غصے کا نقصان کم سے کم ہوگا. چوٹ لگنے پر بسم اللہ پڑھنے کا اثر. جی. عن طلحة قال لما كان يوم أحد أصابني السهم فقلت احرصي فقال له قل بسم الله لطاوت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. جزاک اللہ. سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے ایسے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے. یعنی بسم اللہ کی برکت سے تمہیں کیسا مقام ملتا. یعنی یہ ہم چھوٹے چھوٹے جو کرتے رہتے ہیں اس کی بجائے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ، بسم اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ کو پکارنا چاہیے ان اوقات میں بھی. اللہ ہمیں اس کی عادت دے دے. بری گفتگو کا برا اثر. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على اعرابی يعوذه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوذه قال لا بأس طهور ان شاء الله فقال له لا بأس طهور ان شاء
الله عليه وسلم منعه إذن. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کو دھو دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا، یعنی اس دیہاتی کو بھی یہی بات فرمائی کہ لا بأس طہور انشاءاللہ. اس پر اس نے کہا آپ کہتے ہیں یہ گناہوں کو دھونے والا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے اور اسے قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا، یعنی جیسی باتیں منہ سے نکالو گے ویسی ہی پھر ہونے لگے گی. تو انسان کو بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، منہ سے اچھے بول نکالنے چاہیے تاکہ انجام اچھا ہو. ہماری گفتگو جو ہے اس کے ساتھ ہمارا انجام معلق ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیے تھوڑا سا، پھر آگے چلیں گے. ہر موقع کے حساب سے ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، جیسے چوٹ لکھنے میں بسم اللہ کہنا یا کوئی بیماری کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے ورڈ کہنا. کل میری اسٹوڈنٹ ایک پوچھ رہی تھی کہ باقی اگر ہمیں کسی کو سوری کی جگہ پہ کچھ کہنا ہو تو پھر کیا کہیں؟ سوری ٹھیک ہے، سوری میں کیا عربی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے ہم کسی کو دعا دے ہم کہتے ہیں 12 کی طرح. جی اس میں کوئی ایسا جملہ خاص نہیں ہے، لیکن جدید عربی میں کہتے ہیں انا آصف، انا آصف، متاسفہ، عفواً بھی کہتے ہیں، عفواً معاف کر دیجیے. جی معذرت. ہمارے پورے اعمال کا دارمدار ہماری زبان پر ہے اور ہماری زبان کا انحصار ہماری سوچ پر ہے. جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسی ہی ہماری گفتگو ہوتی ہے اور ویسے ہی ہمارے ایکشن ہوتے ہیں کہ اسی پر ہم چلتے ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی سوچ کو تبدیل کیا کہ انسان کی سوچ صحیح ہوگی تو آگے کے سارے اعمال اس کے درست ہوتے چلے جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر معاملے میں پازیٹیو سوچ رکھیں، کیونکہ جب نیگیٹو سوچ ہوتی ہے تو ہماری سوچ اور ہمارے عمل اور ہمارے الفاظ اسی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. شکریہ. کوئی اور بات کرے گا؟ بات کا یہ محاورہ ہے کہ تلوار کا زخم تو گھر جاتا ہے لیکن زبان سے بھی نہیں کرتی. جی ہاں. جی کوشچن یہ تھا کہ ایک صحابی کو آپ کے کلام میں دھوئے ذہن کا لفظ کیا ہوا تو آپ نے بخاری میں بتایا تھا کہ شاید کے کلم میں مارکیٹ بھی آپ کے طرف میں دھوئے ذہن کہتے ہیں. تو کیا اس طرح ہم اگر کسی کو برا نہ لگے تو کچھ ایسے موٹا یہ اس طرح کہتے ہیں؟ نہیں، موٹا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن پیار کے القاب اختیار کیے جا سکتے ہیں. جی یہ جو ہم کہتے ہیں نا 12 قلعہ، تو یہ 12 قلعہ نہیں ہوتا، یہ 12 قلعہ ہوتا ہے. جی 12 اللہ ہوتا ہے. اس میں نا وہ گرامر کی طرف سے یہ لفظ ہوتا ہے کہ یہ 12 قلعہ ہی ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. استاد جس طرح ایک ڈاکٹر ہمارے زخموں کی مرہم پٹی رکھتا ہے نا، تو اسی طرح ایک اچھی بات ہماری روح کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی ہے. بالکل. گفتگو کے آداب. گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا. عن جابر بن عبد اللہ کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں انتہائی ٹھہراؤ ہوتا تھا، آرام سے بات کرتے تھے، سکون سے. جب کوئی سکون سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں بھی سکون آتا ہے، اور جب وہ جلدی جلدی مچاتا ہے تو پھر ہمیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو ادہ العاد لاحصاہ. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا حروف کو گننا چاہتا تو گن لیتا، یعنی اتنے ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کرتے. عن عائشہ رحمہ اللہ قالت کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. سیدہ عائشہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی، یعنی الگ الگ الفاظ بولتے تھے
کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا. تیزی سے گفتگو نہ کرنا. حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانبي حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لردت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الحديث مثل ترجمه. سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ نے کہا: کیا تمہیں ابو ہریرہ پر تعجب نہیں آتا کہ وہ آئے اور میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی، اور پھر میری نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی اٹھ کے چل دیے. اگر میں انہیں پاتی تو بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے. یعنی حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بتایا اور صحابہ کو بھی بتایا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، تیز باتیں نہیں کرتے تھے. مختصر بات کرنا. نیکسٹ. عن أبي ربيعة أن عمرو بن عاص كان يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو ولو قصد في قوله لكان خيرا نحن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتزوج في القول فإن الزواج هو خير. ابو ذبیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمرو بن العاص نے فرمایا: ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی، تو عمرو بن العاص نے کہا: اگر یہ اپنی گفتگو میں درمیانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: یقیناً میں نے سمجھ لیا یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو کے وقت مختصر بات کروں. یعنی ایک بات بار بار دہرانا اور پھر بات کرتے چلے جانا اور نان سٹاپ باتیں کرنا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بات اگلی کر دینا، یہ پسندیدہ نہیں. بلا شبہ مختصر بات ہی میں خیر ہے. فإن الجواز هو خیر، مختصر بات میں خیر ہے. اس کی بھی ہمیں عادت ڈالنی. ٹھیک ہے. نیکسٹ. قال عمار: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وكساء خطبة مهيرة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. جزاک اللہ. سیدنا عمار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، بس نماز کو لمبا کرو اور خطبہ کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. یعنی کم بات ہو لیکن دل میں اترنے والی بات ہو، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے جو طویل ہو، لمبی چوڑی باتیں ہوں لیکن اس میں سے نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. ضروری بات 3 دفعہ دہرانا. عن ابي هريره عن رجل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث حديثا اعاده 3 مرات. جزاک اللہ. سیدنا ابو سلام سے منقول ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اپنی بات کو 3 بار دہراتے، یعنی اہم باتیں، تاکہ سننے والا اس کو سن لے، سمجھ لے اور پھر عمل کر سکے. سب میں بیٹھنے کے باوجود گفتگو میں کم حصہ لینا. جی. عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتناشدون الشعر ويتذاكرون
أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معه. سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھا ہوں. 100 سیشن اٹینڈ کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شعر بولا کرتے تھے. کیا بولتے تھے؟ شعر. جاہلیت میں کیے کاموں کے تذکرے کرتے تھے، یعنی اپنی پرانی باتیں یاد کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے اور کبھی ان کے ساتھ مسکرا بھی دیتے. یعنی آپ خود وہ باتیں نہیں کرتے تھے لیکن صحابہ جب کر رہے ہوتے تھے تو سن لیتے تھے. بحث مباحثہ سے اجتناب کرنا. عن زیاد بن سعد قال كان لا يراجع بعد ثلاث. زیاد بن سعد کہتے ہیں کہ 3 دفعہ بات کہہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی بات ختم کر دی جاتی تھی. اگر کوئی سمجھنا چاہتا تو اتنے میں سمجھ جاتا اور بس. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی گھنٹوں لے کے ایک بات کو چھیڑے رہتے ہیں اور جھگڑا ختم نہیں کرتے. تو اس طرح کے معاملے نہیں کرنے چاہیے. آپ کے ساتھ اگر آپ سے بس کوئی سوال کرتا ہے، آپ اپنے علم کے مطابق جواب دیتے ہیں، پھر وہ کوئی اس میں سے مل میخ نکال لیتا ہے، آپ پھر کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، پھر اس کے بعد پھر وہ شروع کر دیتا ہے، پھر آپ جواب دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، کچھ اور کہنے لگتا ہے. تو پھر آپ کا کیا فرض ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ اب جواب نہیں دیں. اب کہیں کہ میرا علم اتنا ہی ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، کیونکہ بحث مباحثہ ناپسندیدہ ہوتا ہے. جی نیکسٹ. عن عائشة رضي الله عنها أنها أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال معنى يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لي. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اس کا غضب تم پر نازل ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو. اب آپ دیکھیں کس موقع پر، یعنی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے دشمنوں سے کوئی بدلہ لے رہا ہے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی انصاف کی بات کی، حسن اخلاق کی بات کی کہ نہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی، لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہ ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اعتدال سے معاملہ کرنا چاہیے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جی نیکسٹ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أفكرها. قال نعم. قلت في الغضب والرضا. قال نعم. فإني لا أقول فيهما إلا حقا. سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں انہیں لکھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی میں ناراض ہوں، غصے میں ہوں، خوش ہوں، غم میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، میں سچ بات ہی کہتا ہوں، حق بات ہی کہتا ہوں. کیا آپ کے اندر استقامت تھی، کیا صبر تھا، کیا تحمل تھا، کیسا اخلاق تھا. ہمارا ہر سچویشن میں اخلاق بدل جاتا ہے. خوشی میں کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، غم میں کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، غصے میں کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، کبھی بلا وجہ موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے. تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے. نیکسٹ. عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا اقول الا حقا. قال بعض اصحابه فانك تداعبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال إني لا أقول إلا حقا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں یعنی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں, یعنی کسی بھی قسم کی گفتگو ہو اس میں سچ ہی کہتا ہوں, حق سے ہٹی ہوئی بات نہیں کہتا. کتنی اہم بات ہے. ہم نے کسی کو خوش کرنا اور ہنسانا ہو تو جھوٹ بولنے لگتے ہیں, غلط بیانی کرنے لگتے ہیں, اس کی مبالغہ آمیز تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس طرح دوسرے کو خوش کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سچ بات کہتے تھے اور یہ بہت زبردست کوالٹی ہے. ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں شامل کر دے. کچھ کہنا چاہیں تو کہیے, پھر آگے چلیں. جی تنگ آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ بڑے ہوں یا ان کو اپنی بات بہت پرولونگ کر دیں. پچھلی بات کا اتنا کوئی نہیں ہوتا, کوئی ایسی نہیں ہوتی جیسے آپ جیسے کم ٹو دا پوائنٹ اور بڑوں کو نہیں کہہ سکتے. تو صبر کے ساتھ پھر سن لینا چاہیے تاکہ ان کا دل ہلکا ہو جائے. ہاں, خود ایسا کام نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کی سن لینی چاہیے تاکہ ان کو کتھارسس ہو جائے. بچوں کو تو تربیت کرنی ہے نا, ان کو تو سکھانا ہے, ان کو لمبی باتوں سے منع کرنا چاہیے تاکہ عادت نہ بنے. جی کوئی اور کچھ کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے وہاں سے ہمیں جو لکچر سنا اس میں آپ نے کہا کہ دن میں اگر کوئی اچھا مجھے نہیں لگ رہا تو آپ اس کو کہنا نہیں. تو اس طرح تو بہت ساری جگہوں پر ہمارے ساتھ یہ سچویشن آتی ہے, تو پھر ہم اس میں کیا کریں؟ کیا مطلب میں سمجھی نہیں. کہ مثلاً فنکشن میں کہیں گئے ہیں کوئی ہمیں نہیں اچھا لگ رہا, کچھ اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے, تو ہم اسے کہیں کہ تم اچھے نہیں. یہ تو میں نے نہیں کہا. ہاں یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو جو آپ فیل کریں وہ بولیں آپ. نہیں, میرا مطلب یہ تھا کہ اگر یعنی جیسی کوئی چیز ہے ایسی ہی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا کہ اگر کوئی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اسے ضرور کہیں کہ تم اچھے نہیں لگ رہے. ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہم جھوٹی تعریف سے دوسرے کو خوش کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. جی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب اکثر ہوتا ہے بچے گر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ. پہلے تو امی نے یہی سکھایا ہوا بسم اللہ کہنا ہے کہ بچہ گرا ہے اسے اٹھاؤ فوراً سے. لیکن اب اگر کہیں تو اکثر لوگ دیتے ہیں بسم اللہ نہیں کہنا, حسبی اللہ ہو. نہیں, بسم اللہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. چوٹ لگنے پہ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پڑھا تھا کہ میں شیطان جاتے ہیں زمانہ لفظ تمام ان کے بچے کہتے ہیں کہ انسان جائے نا جنت میں, تو ہمیں جو سوچنا چاہیے شیطان کا وارے جس سے آپ نے پہلے شیطان پڑھایا تھا, تو ہمیں اس چیز کی مطلب کہ اویئرنیس کرنی چاہیے کہ شیطان انسانوں سے ہمیں زبانہ لفظ تمام یہ نا اپنے قاعدے شیطان جو کی میں نے اردو کام پیپر میں کی تاکہ عام لوگ بھی جو ہے نا اسے پڑھ سکیں. تو اگر آپ دیکھ لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر.